Hey, Assalamu alaikum, my Christy fellows. How are you going? Today we will talk about a very important novel, an African novel by Chinua Achebe, and that novel is basically Things Fall Apart. Anybody who has read post-colonial literature must have come to terms with this novel, because the post-colonial literature is just incomplete without the description of this novel. So we will discuss its title significance, its historical background, its characters, its motives, its summary, and at the end we'll discuss the moral lesson as well. So let's start. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइटल से. तो जो इसका टाइटल है वो W.B. येट्स की एक पोइम से लिया गया है, द सेकंड कमिंग. उसकी एक जो लाइन है उसके अंदर ये फ्रेज़ था, थिंग्स फॉल अपार्ट, तो वहाँ से इसका जो टाइटल है वो डिराइव किया गया. और दूसरी बात यह है कि अब हम देखते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब क्या होता है. तो थिंग्स फॉल अपार्ट का मतलब होता है थिंग्स स्टार्टिंग पार्टिंग वेज. मतलब कि सब कुछ टॉपसी टर्वी हो गया, सब कुछ उलट पुलट हो गया, सब कुछ बिखर गया, कि सब कुछ ख़त्म हो गया. लाइक जिस तरीके से आपने इंटेंड की थी चीज़ें वैसी नहीं हुई, बल्कि चीज़ें जो हैं वो बिखरना स्टार्ट हो गई. तो इस तरीके से उसका टाइटल रेफ़र कर रहा है. अब कौन सी चीज़ बिखरना स्टार्ट हो गई है, मैं यहाँ पे आपका सस्पेंस नहीं तोड़ूंगी, ब्रेक नहीं करूँगी सस्पेंस को. ये हम आगे देखते हैं कि कौन सी जैसी चीज़ें हैं जो बिखर गई. सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट इस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें हम देखते हैं कि ये जो नॉवल है वो नाइजीरिया की इंडिपेंडेंस से कुछ ही टाइम पहले लिखी गई थी. नाइजीरिया ने इंडिपेंडेंस 1960 के अंदर हासिल की थी, और ये नॉवल जो है वो 1958 के अंदर पब्लिश होती है. तो इसको उसने लिखा क्यों, चिनुआ एशेबे ने इसको लिखना ज़रूरी क्यों समझा? इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि वो अफ्रीका की ट्रू पिक्चर प्रेजेंट करना चाहता था. अफ्रीका को कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर बहुत ही बैकग्राउंड और पत्थरों के ज़माने की कंट्री जो है वो प्रेजेंट किया जाता था. वहाँ पर अगर हम देखें तो द हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर उन्होंने जिस तरीके से अफ्रीकन लोगों को प्रेजेंट किया है वो इस तरीके से प्रेजेंट किया है कि जैसे वो ह्यूमंस ही ना हो, कोई अजीब सी एबनॉर्मल क्रिएचर्स हों, कोई एबिरेशंस हों, तो जो कि बोलती भी नहीं हैं, सिर्फ ग्रंट करती हैं, जानवरों की तरह सिर्फ आवाज़ें निकालती हैं वो लोग. और इस तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया है कि जैसे उनका कोई कल्चर, कोई रस्म व रिवाज, कोई लैंग्वेज कुछ भी नहीं है उनका. तो इस वजह से चिनुआ एशेबे ने इसको लिखना ज़रूरी समझा कि मैं जो है वो प्रेजेंट करूं कि उसका बाकायदा कल्चर भी है, उनकी लैंग्वेज भी है, उनके रस्म व रिवाज भी हैं, और वो स्ट्रॉन्गली क्लिंग करते हैं अपनी चीज़ों की तरफ, और वो बहुत ज़्यादा ब्रेव लोग भी हैं. तो इसका बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा, बोथ इन आउटसाइड द अफ्रीका और इनसाइड द अफ्रीका. और यहाँ तक कि ये एजुकेशनल सिस्टम का हिस्सा बन गया वहाँ पर, और वहाँ पर इसको इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ अफ्रीका की जो हैं उसमें बढ़ाया जाने भी लगा. और जो चार्ल्स लर्सन है वो चिनुआ एशेबे की तारीफ इस तरीके से करता है, द मोस्ट ओरिजिनल अफ्रीकन नॉवलिस्ट राइटिंग इन इंग्लिश. अच्छा, तो अब हम जो कि कोई इंडियन कल्चर नहीं पढ़ने लगे, कोई पाकिस्तानी कल्चर या एशियन कल्चर नहीं पढ़ने लगे हैं, हम जो कि अफ्रीकन कल्चर को पढ़ने लगे हैं जिसको हम अच्छे तरीके से नहीं जानते हैं, तो ज़रूरी है कि हम उसके बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन हासिल कर लें नॉवल स्टार्ट करने से पहले, ताकि हमें नॉवल पढ़ते हुए कोई जो है वो इस लिहाज से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्राइबल सोसाइटी के अंदर जो है ना कौन कौन सी जो है कस्टम्स और ट्रेडिशंस और क्या उनके रसूम और रिवाज थे. तो रिलीजियस बिलीव्स अगर सबसे पहले हम उनके देखें तो हम देखते हैं कि वो बेसिकली यूमोफिया एक फ़िक्शनल प्लेस है, और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत से गॉड्स को वर्शिप करते हैं, और उनमें प्रीस्ट और प्रीस्टिसेस हैं. उनके मुताबिक वो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं, और उन्हें जस्टाइज करते हैं, पाक करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक गॉड है उनका, द ओरेकल ऑफ हिल्स एंड ऑफ केव्स. तो वो गॉड क्या काम करता है, वो गॉड जो है वो ग्रांट करता है उन्हें नॉलेज एंड विजडम. उन लोगों को ग्रांट करता है जो उस केव तक पहुंचते हैं, जो इतने ब्रेव होते हैं, जो उस केव तक आ सकते हैं. इसके अलावा हर एक जो पर्सन है उस आइबो ट्राइब के जितने भी लोग हैं उनका अपना अपना खुदा है, और उस खुदा को वो काई कहते हैं. और उन्होंने अब अपनी अलग-अलग हट्स बनाई हुई हैं और श्राइन्स बनाई हुई हैं जहाँ पर उन्होंने अपने अपने खुदा को रखा हुआ है. तो वो वुड्स के होंगे, स्टोन्स के होंगे, या इस तरीके से उनके खुदा होंगे.
تو جس انسان کا ٹائم جو ہے وہ لکی چل رہا ہوگا تو وہ اس کو کہیں گے کہ اس کا خدا بہت اچھا ہے، اس کا پرسنل گوڈ بہت اچھا ہے. تو اس طریقے سے ہر ایک کے اپنے اپنے خدا ہیں. اس کے بعد اگر ہم ان کے خوابوں کی بات کریں کہ ان کے فوڈ اور ڈرنک کیا تھے، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے یہ ایک ہنٹنگ اور سوسائٹی ہے، اور یہ ویجیٹیبلز کے اوپر پلتی بڑھتی ہے. اور ان میں جو ہے ویجیٹیبلز میں سب سے زیادہ امپورٹنس جس ویجیٹیبل کو دی جاتی ہے وہ ہے یامس. اتنی ایک امپورٹنس اس ویجیٹیبل کو دی جاتی ہے کہ ہر سال کے شروع میں یم کے نام کا ایک فیسٹیول باقاعدہ طور پر منعقد کیا جاتا ہے، اور اس فیسٹیول کا نام ہوتا ہے دا فیسٹ آف نیو یم. اس نول میں بھی ہم اس فیسٹیول کو دیکھیں گے. اور اس فیسٹیول کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے جو ارتھ گوڈس ہے اینی، اس کو تھینک یو ادا کرنا، اور اس کے لیے وہ ایک ویک آف پیس بھی منعقد کرتے ہیں کہ ہماری جو یمز ہے اگلے سال کے جو یمز ہیں وہ اچھے سے گرو کریں، اور اس ویک آف پیس کے اندر ہم کوئی فزیکل ابیوز اور کوئی وربل ابیوز سے بچیں. اس کے علاوہ اس فیسٹ آف یم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے بہت ٹائم پہلے سے ہی پریپریشنز کرنی سٹارٹ کر دیتے ہیں لوگ، اور یہ 2 دن تک فیسٹیول رہتا ہے. اور پہلے دن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ گھروں کو صاف کیا جاتا ہے، اس کی کلینزنگ کی جاتی ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا ڈیکوریشن کی جاتی ہے، اور پھر کوکنگ، اور پھر دور دراز سے لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں جو کہ جن کو فیسٹ دی جاتی ہے، فیسٹ سرو کی جاتی ہے. اور سیکنڈ ڈے کو کیا ہوتا ہے، اس کے سیکنڈ ڈے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا ریسلنگ کمپٹیشن ہیلڈ ہوتا ہے. وہاں کی ایک یوموفیا میں ایک پلیس ہے جس کا نام ہے آئلو. اب وہاں پر جتنے بھی میٹنگز ہونی ہو، کلین کی میٹنگز ہونی ہو، جتنا کچھ میں کوئی کھیل پرفارم کیا جانا ہو، یا جو بھی ایسا ویسا کوئی کام ہو، تو وہ اسی پلیس کے اوپر ہوتا ہے، اور جس پلیس کا نام ہے آئلو. تو وہ ایک بہت بڑا ایریا ہے، ایک پلے گراؤنڈ ٹائپ، تو وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا ہے. یمس کو ایک اور لحاظ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے، وہ ایسے کہ کسی بھی پرسن کا اگر اسٹیٹس آپ نے اس ٹرائب میں جا کے فائنڈ آؤٹ کرنا ہو، تو وہ لوگ یمس کی پیداوار کے لحاظ سے میجر کرتے تھے بندے کا اسٹیٹس، کہ جس کے بعد جتنی یمز وہ گرو کرتا ہے نا اس کا اسٹیٹس اتنا ہی ہائی ہوگا. تو جتنا بڑا فارمر ایک بندہ جو ہے یمس کا ہے، اس کا اسٹیٹس اتنا ہی زیادہ ہوگا. اور اس کے علاوہ اور بھی 2 چیزیں ہیں جس سے وہ مین کا اسٹیٹس جج کرتے تھے. ایک تو نمبر آف وائفز، اور دوسرا جو ہے وہ ہے تیسری چیز ہے نمبر آف ٹائٹلز. اس کے بعد ان کا ایک میٹنگ سسٹم ہے، ایک پنچایت سسٹم بھی ہے ان کا، جو پنجابی کلچر میں ہم اس کو پنچایت سسٹم ہی کہیں گے، کہ آن دا میٹرز افیکٹنگ ہول ولیج اینڈ اسمبلی آف ایلڈرز ایڈلٹ مین ڈبیٹڈ کورسز آف ایکشن. کہ کوئی بھی اگر وہاں پہ ٹرانسگریشن ہو رہی ہے کسی لو کی، کوئی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے قانون کی، یا کوئی بھی ایسا کام ہو رہا ہے، تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ وہ لوگ نا ایک اسمبلی آف ایلڈرز کی اسمبلی تھی، اس کے سامنے اس کو لے کے آتے تھے، اور ان ممبرز کو جو ججز کی خدمات جو لوگ ادا کرتے تھے ان کو وہ کہتے تھے اگووگوو. یہ جو لوگ ہوتے تھے ٹوٹل 9 لوگ ہوتے تھے. اصل میں جو یوموفیا ہے یہ ایک فکشنل پلیس ہے جہاں یہ اسٹوری ہو رہی ہے، اور یہاں پہ بیسیکلی جو ٹرائب ہے وہ 9 ولیجز کے اوپر کنسسٹ کرتا ہے، اور ہر ولیج میں سے ایک ایلڈر کو لیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ٹوٹل 9 ایلڈرز ہیں، اور ان کی اسمبلی کو وہ لوگ اگووگوو کہتے ہیں. اور جو بھی کوئی مسائل ان کے ٹرائب کو پیش آتا ہے تو وہ سارے کے سارے جو 9 لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں اور ججز کی خدمات ادا کرتے ہیں، اور پھر فیصلہ سناتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ اگووگوو کو بہت زیادہ جیسے بہت زیادہ ریورنس دیتے ہیں، وینیریشن دیتے ہیں، کہ ان کو اسپرٹس کی طرح کنسیڈر کرتے ہیں. اور وہ لوگ ہمیشہ ماسک پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پہچان نہیں پاتا کہ کون سے والا شخص کون سا والا جج ہے. دوسری چیز ناول کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے وہ ریئل لائف ایونٹ جس پر یہ اسٹوری بیس کرتی ہے، کہ 15 سینچری سے ہی کرسچینٹی وہاں پر اسٹارٹ ہو گئی تھی افریقہ کے اندر، لیکن اس کا جو اسٹرانگسٹ ہولڈ ہے وہ 1800s کے اندر ہوا. کہ پہلے کیا کرتے تھے برٹن کے لوگ جو یوروپینس ہوتے تھے وہ پہلے یہاں سے افریقن پیپل کو لے کے جاتے تھے اور سلیو کی خدمات ان سے لیتے تھے. لیکن اس کے بعد اچانک سے بعد میں کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ کلونائزیشن کا طریقہ متعارف کروایا ایکسپلوریشن کے لیے،
اور مشنریز انہوں نے وہاں پر سینڈ کیا. وہ فرسٹ سیٹلر کے طور پر وہاں پر جاتے ہیں, اور وہاں پر جاتے ساتھ جو ان کا پہلا کام جو ہے نا وہاں پر ہوتا ہے, وہ مشنریز جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ ان کو کنورٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں, کہ کرسچینٹی میں کنورٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. شروع میں تو جو وہاں کے جو نیٹو پیپل ہیں ان کا ریئیکشن جو تھا وہ تھوڑا کنفیوز تھا, انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا کریں. تو وہ ان کی ایجوکیشن سے تو پورا فائدہ اٹھا رہے تھے, کہ جو انہوں نے اسکولز کیے تھے ان سے تو فائدہ اٹھا رہے تھے, لیکن اور ان کو جو ہے نا وہ اسکیپٹیکل طریقے سے دیکھ رہے تھے, لیکن ان کی جو ٹیچنگز ہیں ریلیجن چینج کرنے کی اس کو فالو نہیں کر رہے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جو کمزور ٹرائبس ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کر دیا, اور پھر وہاں سے آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑے ٹرائبس جو ہیں, مطلب جو بڑے کلینز ہیں, انہوں نے بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا. اور وہ مشنریز انہیں کہا کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے جو بلیوز ہیں وہ بالکل فالس ہیں, اور وہ بہت ہی گزرے ہوئے زمانے کے ہیں, اور ہمارے بلیوز جو ہیں وہ ماڈرن ہیں. اس طریقے سے جتنے لوگ جو ہے نا, جتنے زیادہ ٹرائبس ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کر رہے تھے, ان کی ٹیچنگز کو ایکسیپٹ کر رہے تھے, اور ان کا جو مذہب ہے اس کو اس پہ ایمان لا رہے تھے, اتنا زیادہ ان کا جو رینک ہے وہ گرو کر رہا تھا. اس کے علاوہ بیوروکریٹس کا بھی, ڈی سیز وغیرہ کا بھی کلونائزیشن میں بہت اہم رول ہوتا ہے, جب تو وہ بھی فورس کے ذریعے سے فورسفلی بروٹیلٹی میں وہ لوگ بہت اہم کردار ادا کرتے ہوتے ہیں, کہ اگر کوئی وائٹ خون بہا ہو تو وہ لوگ پورے کے پورے ولیج کو تباہ کر دیتے تھے. یہ نہیں کہ دیکھتے تھے کہ اس کا جو قاتل ہے اس کو ولیج میں سے ڈھونڈا جائے, بلکہ پورے کے پورے ولیج کو تباہ کر دیتے تھے. ایک بار ایک وائٹ مین جو ہے وہ کل ہو گیا, اور انہوں نے جو ہے نا 40 بندوں کو اس وجہ سے مار دیا کیونکہ ان کا ایک وائٹ بندہ مارا گیا تھا. تو اس وجہ سے ڈیسیز کا بھی بہت اہم کردار ہے اس سب چیزوں کے اندر. اور دوسری بات ہم دیکھتے ہیں نائجیرین انڈیپینڈنس کی, تو نائجیرین انڈیپینڈنس جو ہے وہ 1960 کے اندر انہوں نے حاصل کی تھی, اور یہ جو کلونائزیشن کا عمل ہے وہ 57 ایئرس تک رہا. یہ رہا 1903 سے لے کر 1960 تک. So guys, as you see, we covered not only the title significance but also the historical background of Things Fall Apart, and for the summary we will talk about it in our upcoming video. Till then, stay tuned, stay blessed, stay connected, and thanks for watching.